رجوانہ صاحب، یہ کیا مجبوری ہے خواجہ آصف صاحب کی کہ وہ ان بیوروکریٹس کی تعداد بھی نہیں بتا رہے اور ان کے نام بھی نہیں بتا رہے اور ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ بھی نہیں لگ رہا؟ تو یہ تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پاپے کٹنیوں والا بات ہے. آپ لوگ کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو اس کے ہمارے اوپر ڈسکشن کرتے رہو. ہم کسی طرح تحریک انصاف کے جو بانی ہیں اس کو نیوز سے آؤٹ کر دیں گے اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے، اور ہمارے اوپر ہی پروگرام ہوتے رہیں گے. تو چلے اب آپ ان کو آؤٹ کر دیا، اب آپ کے اوپر پروگرام کر لیتے ہیں. یہ کیوں اوٹ پٹانگ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے؟ لیکن جی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دس کوشچن کین بی پٹ ٹو خواجہ آصف صاحب کہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں اور کس ریفرنس میں یہ بات کی ہے، اور وہی صرف اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب میں اس میں بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی. مگر ایک بات یہ ضرور ہے آپ کے علم میں اور تقریباً لوگوں کے علم میں ہے کہ اگر آپ کوئی اس کی انکوائری کرا لے تو کافی افسران ہیں جنہوں نے تو کون بعض کرائے گا جائیدادوں انکوائری؟ میں اب جرنلسٹ تو نہیں کرا سکتے. ہمارے اوپر تو آپ لوگوں نے پی کا ایکٹ لگا دیا. ہم تو بات بھی کریں گے تو آپ اندر اٹھا لیں گے، اور ہم تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. 3 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے، اپیل بھی مشکل ہے. انویسٹیگیٹنگ جرنلزم تو ہے نا جی، تو نہیں اس نہیں کے نہیں، مطابق یہ اس ملک میں جرنلزم ختم ہو گیا. چھوڑیں، اب رپورٹنگ ہی ہے. جو آپ نے کہہ دیا وہ رپورٹ کریں، جو تحریک انصاف نے کہہ دیا وہ رپورٹ کریں، جو پیپلز پارٹی آپ دیکھیں اب پیپلز پارٹی بعض کہتی ہے معاملات کہ سندھ میں بڑا اچھا ہے، ہم وہی معاملات رپورٹ پہ کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے انویسٹیگیٹنگ جھوٹ ہے لیکن ہم جرنلزم کر ہے دیتے ہیں کیوں نہیں؟ رپورٹ. رپورٹ ایک بات ہے، اور انویسٹیگیشن کر کے انویسٹیگیشن ڈزنٹ مین جسٹ لائک پولیس. نو بٹ آپ اپنے رفیق صاحب، انفارمیشن یو ول انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک لوز اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی. ناؤ دیر نیڈس ٹو بی ڈن سمثنگ نیڈس ٹو بی ڈن اباؤٹ اٹ. دیکھیں اگر ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے جو کہ انہوں نے کہی ہے تو ڈیٹیل بتانی چاہیے. میں تو یہی کہوں گا بتانی چاہیے ڈیٹیل، تاکہ پتہ چلے. اور اگر نہیں بتا دے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے پھر ان کو. یہ ان سے پوچھیں جی. نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی تو ایک گورنر رہ میری چکے رائے، ہیں، میں نے تو سینئر اتنا آدمی ہیں کہا آپ. کہ ان کو یہ ڈیٹیل بتانی چاہیے. اگر نہیں بتائیں گے تو اس کا جواب اس وقت جو دیکھیں گے کیوں نہیں بتاتے تو پھر ہم مفروضے کے طور پہ لیتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے رہے. 2 دن میں تو نہیں دیا، تو ابھی بھی نہیں دیں گے. تو اب آپ کے خیال میں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ مفروضے میں کیا جواب دیں مبشر مفروضے صاحب؟ کا جواب مفروضے میں دیں گے آپ. مفروضے کا جواب کیا؟ وہ جواب نہیں دیں گے تو اس وقت جو ہوگا اس کے مطابق میں بھی مفروضے میں کو بات کر لوں گا. آپ تو نہیں ابھی کر کر لیں، سکتے. ابھی کر لیں. 2 دن تو ہو گئے ہیں اس بات کو. دیکھیں 2 دن آگے ہو یا چلیں نا، ہم 10 دن شو ہو، کو آگے بھی لے کے چلیں نا کہیں. ایک دیکھیں میں پریزمپشن پہ اور مفروضے پہ کیا بات کروں؟ جو سامنے حضرت نے شمس ہے وہ بات کرنی چاہیے، جو تجربے میں وہ کرنی چاہیے. مفروضوں میں تو بٹ میں ڈو یو صاف صاف. انڈرسٹینڈ؟ خیر، اب حسن مرزا صاحب بھی آ گئے. حسن صاحب السلام علیکم. جی حسن مرزا صاحب السلام علیکم. حسن مرزا صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے، ذرا پلیز ری کنیکٹ کریں. حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. احمد اویس صاحب، یہ ایک لوز بال جو پھینکی ہے خواجہ آصف نے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی فرمائی، کیا کہا آپ نے؟ احمد اویس صاحب آپ جی انٹرپشن ہو رہی تھی، جی بتائیے. آپ کیا کہیں گے یہ جو لوز بال کھیلی ہے خواجہ آصف نے؟ دیکھیے یہ بہت ہی لوز بال ہے، بٹ لوز بال جو ہے انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیٹری فیز میں آ پڑے ہیں اس وقت، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا ایک آدمی جو امپورٹنٹ ممبر آف کیبنٹ ہے، ڈیفنس منسٹر، اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہونی چاہیے یا اپوزیشن کے بینچز کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. اور تیسری بات کہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہاف ٹروتھ لگتی ہے مجھے. اٹس اے ہاف ٹروتھ، کیونکہ انہوں نے بیوروکریٹس کے حد تک تو یہ بات کی ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان کے لگتا ہے کہ ان کے علم میں بھی ہے. اب یہ ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے تو پتہ لگے گا. نہیں، بیوروکریٹس کا میرے خیال کتنے ہے اس لیے پالیٹیشین بھی بنتا ہے، اسی لائن میں کھڑے اس ہیں. لیے بنتا ہے کہ کیونکہ بیوروکریٹس جو وہ حاضر سروس بیوروکریٹس کے متعلق میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ ریٹائرڈس کا جو بات کی نا انہوں نے، لیکن یہ سارا وہ ایک سلسلہ ہے نا، یہ وہ تو ایک پوری ٹریل ہے. آپ کبھی آپ دیکھیے گا نا کہ یہ جو سول سرونٹس کا جو ایک ٹریل کیسے چلتی ہے، یہ ریٹائرڈ اور حاضر جو ہے اس میں آپ کو کہیں سے ایک لائن ڈرا کرنی بڑی مشکل ہو احمد جاتی ہے. اویس صاحب، میں آن ایئر آپ سے یہ بڑے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے آن ایئر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ کیونکہ مایہ ناز وکیل ہیں،
میں پٹیشنر بننا چاہتا ہوں, کیا آپ کل میرے نام سے یا منڈے کو ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان تمام لوگوں کے نام پتہ چلیں جنہوں نے باہر کی نیشنلٹیز لی ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہو تعزیرات پاکستان کے حساب سے؟ بالکل, میں تو پریپیئر ہوں. میں بھی پریپیئرڈ ہوں, میں آن ایئر آپ کو آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ, میں سامنے آنے کو تیار ہوں. میں بھی آپ کو آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں, اس لیے میں بھی بالکل آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اف یو آر اے پٹیشنر میں بالکل تیار ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نیشنلسٹ ہوں. میں پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں ہمیشہ, اسی وجہ سے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا پاکستان کے لیے نقصان ہے, وہ بھی ہمارا کام ہے دیکھنا. احمد عبید صاحب, اس کے اوپر کل ہم مل کے اس کے اوپر ہم تیار کرتے ہیں. اور میری پریئر بڑی سمپل ہے, جس نے دوہری نیشنلٹی رکھی ہوئی ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ میں جاب نہیں ہونی چاہیے, اور جب سے لی ہوئی ہے تب سے اس کی تنخواہ واپس ہونی چاہیے, اس کی پینشنز اور مراد جو ہیں وہ یعنی وہ ود ہولڈ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر منی لانڈرنگ وغیرہ کے بھی پرچے ہونے چاہیے, کیونکہ پیسہ ایسے تو نہیں جا سکتا باہر. 3 لاکھ یورو 4 لاکھ یورو اگر آپ نے بھیجے ہیں صرف گولڈن ویزا کے لیے اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. بلینز آف یوروز ہیو فلیڈ فرام دس کنٹری. بالکل بالکل, کوئی شک نہیں ہے اس میں. حسن مرتضیٰ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسن صاحب, آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو شو میں لیتا ہوں آپ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں پہ ڈیوو وغیرہ میں کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میرا ساتھا ہے ہی گاڑی جی, اسی میں مجھے آواز نہیں آ رہی. اسی میں مجھے تو آپ کی بڑی کلیئر آ رہی ہے, پتہ نہیں میری اب آ رہی ہے. اچھا حسن صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یقیناً انہوں نے دی ہے تو وہ درستی دی ہوگی, وہ غلط تو نہیں کر سکتے. تو پھر نام کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ کیا مجبوری ہے؟ اور ان لوگوں پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً انہیں نام بتانے چاہیے, اور یہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے بزرگ ہو جاتے ہیں اور گزرا ہے, تو یہ ایک پہلے بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمارے سارے پائلٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا انڈر میٹرک ہیں یا کیا ہے, انہیں جہاز وہ تو ایک پاگل آدمی نے دی تھی, لائسنس, وہ تو بالکل ایک مینٹل قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی. اب آپ دیکھیں نا, اگر کوئی نیشنلسٹ ہوتا اور وہ اس طرح کی بات کرتا تو یقیناً حکومت میں بیٹھ کے وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا, وہ ان کے نام دیتا, بتاتا. اگر کوئی پولیٹیشین تو ہو تو ہر آدمی اس پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بیوروکریٹس بھی جو ہیں یہ کوئی اوپر کی ہمارے میں سے ہی ہے, کوئی دیہاتی ہے, کوئی شہری ہے, چھوٹے بڑے ذمہ دار ہی ہیں, اور کیا ہے. دیکھیں, اب میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بزنس مین نے, پولیٹیشین نے, پرائیویٹ سرونٹ نے کوئی باہر کی نیشنلٹی یا وہ لیا ہوا ورک پرمٹ, تو وہ شاید غلط نہیں ہے ایز لانگ ایز لیگل طریقے سے پیسہ باہر بھیجا ہے. لیکن اگر کسی گورنمنٹ سرونٹ نے یہ لیا ہے تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. تو نہیں, آپ دیکھیں نا, ادھر ایک کونسلر بھی جو ہے وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا, تو پھر ایک بیوروکریٹ کیسے ہو سکتا ہے جو اس حکومت کا وفادار ہے اور وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میں اس کا لوائل رہوں گا. اچھا, تو یہ کرنا آپ لوگ آج ملے ہیں نا چیئرمین صاحب اپنا شہباز شریف صاحب کو, تو انہوں نے پوچھا ہوگا, تو کچھ تو انہوں نے کہا ہوگا ان کو کہ بھائی کریں ان بیوروکریٹس کے حوالے سے کوئی کام. دیکھیں, میرے خیال میں کام تو شاید نہ ہو سکے. یہ تو چند ایک لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں یہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج اور ریزلٹس کیا ہوں گے. میں بھی ایک چھوٹا سا سوشل ورکر ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ہو سکتا ہے کل کو میرا بھی کوئی کام بیوروکریٹ نہ کرے, لیکن میں تو بالکل اس میں بڑا کلیئر ہوں. ابھی آپ نجم سیٹھی والی سٹوری دے رہے, نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ان کا شاید کام بیوروکریٹ نہیں کرے, تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. آپ میری حلفاً میں نے آج تک نجم سیٹھی صاحب کو نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی ان سے ملا ہوں.